اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ توبہ آیت 37۔ تقدیم و تاخیر، النسیء تاخیر کرنا۔ تقدیم و تاخیر بے شک کفر میں اضافہ کرتا ہے، جس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ وہ کسی سال ایک مہینے کو حلال اور کسی سال اسے حرام قرار دیتے ہیں تاکہ وہ مقدار بھی پوری کر لے جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور ساتھ ہی خدا کے حرام کو حلال بھی کر لیں، اور ان کے برے اعمال انہیں بھلے کر کے دکھائے جاتے ہیں، اور اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ بات ہو رہی تھی اشہر حرم، حرمت کے 4 مہینوں کی۔ یہ حرمت کے 4 مہینے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے زمانے سے رائج اور احکام خدا نافذ تھا، اور یہی 1-2 بات ملت خلیل ان لوگوں میں باقی رہ گئی تھی کہ 4 مہینوں میں یہ لوگ لڑائی نہیں کرتے تھے، مشرکین بھی، لیکن وہ اس میں بھی تصرف کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں بھی وہ تصرف اس طرح کرتے تھے، وہ نسی آگے پیچھے کرتے تھے، تو آگے پیچھے کر کے 4 مہینے بھی پورے کر لیتے تھے، اور کسی ایک مہینے کو 1 سال اشہر حرم میں شامل کرتے تھے اور پھر لڑائی نہیں کرتے تھے۔ دوسرے سال وہ اس مہینے میں لڑائی کرنا چاہتے تھے، اس کو اشہر حرم سے نکال لیتے تھے۔ تو اشہر حرم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے اس میں رد و بدل کرتے تھے۔ اللہ نے جو حرام کیا ہے اس کو وہ حلال کرتے تھے، لڑائی کو۔ یہاں اس سلسلے میں یہ آیت ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ نسی یعنی حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں اضافے کا سبب ہے۔ جس طرح ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نیک اعمال کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے، بہتر معرفت کی وجہ سے مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جرائم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے کافر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں اضافے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تصرف کرنا کفر میں، وہ پہلے سے کافر ہے لیکن اس عمل سے ان کے کفر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ کافر پہلے کافر ہے، اور جس طرح پہلے کافر ہونے کے باوجود یہ جو عمل ہے تقدیم و تاخیر، اللہ کے حرام کو حلال کر دینا، یہ زیادۃ فی الکفر ہے۔ اسی طرح کافر جو پہلے سے گمراہ ہے ان کی گمراہی میں بھی اضافہ ہے، یضل بہ، اس سے کمی بیشی سے گمراہ کیا جاتا ہے۔ الذین کفروا، جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ پہلے سے گمراہ ہے لیکن ان کی گمراہی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، جس طرح ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کفر میں اضافہ ہوتا ہے، جس طرح ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، گمراہی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یحلونہ عاماً، وہ اس کو 1 سال حلال کرتے ہیں، ویحرمونہ عاماً،
اور 1 سال اس کو حرام گردانتے ہیں۔ یہ حلال اور حرام یہ لوگ خود سے کرتے ہیں۔ لیواطئوا، تاکہ وہ برابر ہو جائے، عدۃ ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ تعداد بھی برابر ہو جائے۔ 4 مہینے بھی برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ 4 مہینے کو آگے پیچھے کرتے ہیں۔ اس آگے پیچھے کرنے کے نتیجے میں فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو یہ لوگ حلال کر دیتے ہیں، اور جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال کر دینا، اس کا یہی ہے نتیجہ، یہی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال قرار دیا ان لوگوں نے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفر میں بھی زیادتی ہے اور گمراہی میں بھی زیادتی ہے۔ گمراہی میں بھی، کافر پہلے ہے، گمراہ بھی پہلے ہے، ان کے اس عمل سے ان کے کفر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ان کی گمراہی میں بھی اضافہ ہو جاتی ہے۔ کس چیز سے؟ اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال کرنے سے۔ یعنی نسی محرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے سے اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال کرنا لازم آتا ہے۔ یہی زیادت فی الکفر بھی ہے اور یہی گمراہی بھی ہے۔ پہلے بھی آپ کو اس سلسلے میں ہم نے تشریحاً بتایا ہے کہ احکام، کسی چیز کا حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، کسی چیز کو جائز ناجائز بنانا، اور دوسرے لفظوں میں قانون سازی کرنا، تقنین اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے۔ خود حاکمیت اعلیٰ ہے، قانون سازی کرنا، قانون بنانا، حلال کرنا، حرام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ ہے، نہیں کہ حصہ ہے، اس میں شامل ہے نہیں، یہی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں مداخلت ہے اس حلال والحرام میں مداخلت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت کرنا جو ہے یہ ایمان کے بالکل منافی ہے۔ لہٰذا یہاں جو قانون سازی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی قانون سازی کے مقابلے میں یہ مداخلت ہے۔ اس قسم کی جو مداخلت فی التشریع ہے، مداخلت فی التشریع، مداخلت فی التقنین، قانون سازی میں مداخلت ہے۔ مشرکین جو ہے وہ اس کا مرتکب ہو رہے تھے۔ یہ مداخلت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت ہے۔ اس لیے فرمایا زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے یہ برے اعمال جو ہے ان کو اچھا کر کے دکھایا جاتا ہے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس عمل کو، جس کام کو انجام دیتا ہے، وہ شیطان کا ایک طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ عمل ان کے لیے اچھا دکھائی دیتا ہے، بہتر دکھائی دیتا ہے، وہ اس احساس گناہ نہیں ہوتا ان کے لیے۔ اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ کا احساس نہ ہو۔ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، عمل سوء ہے، سوء اعمالہم، برا ہے عمل۔ وہ برا جو ہے وہ زُیِّنَ مزین، زیبا، خوشنما اور خوبصورت کام کے طور پر وہ بجا لاتے ہیں، یعنی گناہ کو اچھا کام سمجھ کر کے بجا لاتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں کم و بیش اس قسم کے بہت گناہ ہیں جن کے گناہ ہونے کا احساس ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہوتا، اور وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ زُیِّنَ شیطان کی طرف سے مزین اور زیبا اور خوبصورت کر کے دکھایا جاتا ہے، اور انسان اس کو آرام سے بجا لاتا ہے اور نہایت آسانی کے ساتھ بجا لاتا ہے۔ اس کے گناہ ہونے کا اصلاً احساس ہی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ کا احساس نہ ہو۔ اس لیے کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے اور اس کو گناہ کا احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں خلاف ورزی کر رہا ہوں، میں مولا کی تعین کردہ حدود سے تجاوز کر رہا ہوں، میں گناہ گار بن رہا ہوں، مجرم بن رہا ہوں، یہ بندگی ہے، یہی بندگی ہے، یہ اللہ کی بندگی کے حدود میں ہے۔ یہ اس کا ضمیر اور وجدان بیدار ہے، آگاہ ہے، یہ اس کام کو کرتا ہے اور اپنے آپ کی ملامت کرتا ہے
اسی لیے وہ حدیث میں سنایا کرتا ہوں، سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ گناہ جو خود تجھے برا لگے وہ بہتر ہے اس نیکی سے جو تجھے خود پسندی میں مبتلا کرے۔ وہ نیکی نہیں ہوتی نا پھر۔ یہ اگر کسی کو یہ احساس ہے کہ میں بہت خدمت کر رہا ہوں، میں بہت نیک کام کر رہا ہوں، لوگ اظہار کرتے ہیں جی میری بڑی خدمات ہے، میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، کہتے ہیں اپنے بارے میں، یہ اس سے اس کی نیکی چلی جاتی ہے۔ کبھی بھی اس کو ذہن میں رکھیں، یہ بندگی کے آداب سے بیرون ہے، خلاف ہے، بندگی کے آداب کے خلاف ہے کہ انسان اپنے کام کو بہت اچھا سمجھے۔ یہ بندگی نہیں ہے، یہ سرے سے بندگی نہیں ہے۔ جس طرح ایک گناہ کو گناہ نہ سمجھنا بھی بندگی نہیں ہے۔ یہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے لیے بہت خوبصورت جو ہے وہ بہت زیبا اور بہت نفیس کام وہ تصور کر کے بجا لاتا ہے، وہ بھی بندگی نہیں ہے، وہ اللہ کی بندگی کے حدود میں نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور نافرمانی ہی نہیں سمجھتا یہ شخص، تو یہ بندگی کے حدود سے خارج ہے، بیرون ہے۔ اسی طرح نیکی کرتا ہے، اس نیکی کو وہ بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، یہ بھی بندگی نہیں، یہ دونوں بندگی نہیں ہے۔ بندگی کیا ہے؟ بندگی کے آداب یہ ہے کہ انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کو گناہ سمجھے، برا لگے، معاف ہو جاتا ہے، اسی وقت اللہ اس سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، ٹھیک ہے جب تم نے، یہی ندامت ہوتی ہے، یہی توبہ ہوتی ہے۔ توبہ کا پہلا مرحلہ یہی احساس گناہ ہے کہ میں نے گناہ کیا، میں نے نافرمانی کی، یہ احساس انسان کو توبہ کی طرف، ندامت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر یہ احساس نہیں ہے توبہ اور ندامت کی نوبت نہیں آتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان نیکی کرے، عمل کرے، عبادت کرے اور پھر اپنی عبادت کو ہیچ سمجھے، ما عرفناک حق معرفتک، اپنے عمل کو ہیچ سمجھے کہ تیری معرفت کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا مجھ سے۔ انبیاء کہتے ہیں، اولیاء یہی بات کرتے ہیں، آہ من قلت الزاد و بعد السفر، راستہ کتنا دور ہے اور زاد راہ کتنا تھوڑا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں زاد راہ تھوڑا ہے۔ ہم اور آپ کے لیے جو ذوق عبودیت سے آشنا نہیں ہے، ہمارے لیے قابل فہم نہیں۔ مولا آپ کے پاس زیادہ راہ تھوڑا ہے، آپ کی ایک ضربت کا ثواب ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے، آپ کے پاس تھوڑا ہے۔ جی بندگی کے آداب یہی ہے کہ وہ اپنے کام کو تھوڑا سمجھے، یہ بندگی کے آداب ہے کہ عبادت کر کے اس کو ہیچ سمجھے۔ اور اگر اس نے کہیں یہ خیال کیا کہ میں بہت عبادت کرتا ہوں تو پھر اس کی عبادت جو ہے وہ حبط ہو جاتی ہے، عبادت حبط ہو جاتی ہے۔ لہٰذا شیطان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ برے کاموں کو اچھا کام کر کے دکھاتا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اس قسم کے کافر جن لوگوں نے پہلے سے تہیہ کر رکھا ہے کہ ہدایت کی طرف آنا نہیں ہے، ضلالت کو چھوڑنا نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ ہدایت نہیں کرتا، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جو احساس گناہ بھی نہیں کرتا وہ اللہ کی بندگی سے خارج ہے۔ جب اللہ کی بندگی کے حدود سے خارج ہوتا ہے تو اللہ کی ہدایت اس کو نہیں لیتی، یہ اس تک پہنچتی نہیں ہے۔ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ان لوگوں کی ہدایت کرتا ہے جو اللہ کی بندگی اور عبودیت کے دائرے کے اندر ہوتے ہیں اور پھر گناہ کرتا ہے، غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ جنگ تبوک کے سلسلے میں یہ آیت ہے، رسالت مآب کی آخری جنگ ہے،
جنگ تبوک یہ جنگ صبر آزما جنگ تھی۔ تبوک شام کے سرحد پر ہے، حجاز سے شام کی طرف، آج کل کے اردن کے سرحدوں کے ساتھ ہے تبوک، اور 610 کلومیٹر کا فاصلہ، اس زمانے میں 610 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا، اور موسم بھی گرمیوں کا موسم تھا۔ رسالت مآب کو خبر ملتی ہے کہ رومی، اس زمانے میں رومی اور فارس کی حکومت اور روم کی حکومت، دو سپر پاورز، اس زمانے کی بڑی طاقت تھی۔ یہ رومیوں نے اپنا لشکر جمع کیا ہے حدود کے اوپر، تو رسالت مآب جو ہے بہت بڑا لشکر، 30,000 کا لشکر لے کر کے نکلتے ہیں تبوک کی طرف۔ اور اس جنگ میں چونکہ یہ صبر آزما جنگ تھی، راستہ بہت لمبا تھا، زمانہ بھی گرمیوں کا زمانہ تھا، اس وجہ سے اس جنگ نے بہت سے لوگوں کو فاش کیا، اور اس جنگ سے بہت سے حقائق سامنے آ گئی، اور اس جنگ کے بارے میں آگے بہت سی آیات ہیں، ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر یہ جنگ جو ہے وہ ایک امتحان، ایک آزمائش تھی، جس سے بہت سے لوگ جو ہے وہ فاش ہو گئے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے، یہ بھی قابل توجہ ہے، خطاب ایمان والوں سے ہے، اس لیے کہ رسالت مآب کے زمانے میں 3 قسم کے لوگ تھے، ایک خالص ایمان والے، دوسرے ضعیف ایمان والے، تیسرے منافقین۔ یہ 3 گروہ رسالت مآب کی امت میں شامل تھے، اور رسالت مآب جب جنگ کے لیے نکلتے تھے تو اس میں 3 قسم کے گروہ جو ہے وہ شامل ہوتے تھے، مضبوط مومن، ضعیف مومن اور منافق۔ یہاں ایمان والوں سے جب خطاب ہوگا تو اس ایمان میں مضبوط مومن بھی شامل ہوں گے اور ضعیف والے بھی، دونوں شامل ہیں، ضعیف الایمان وہ بھی شامل ہے، اگرچہ ان کے ایمان میں کمزوری ہے، ضعف ہے، تاہم وہ ہے مومن، اہل ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کے اندر یہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، آگے جملہ تلخ ہے اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں، یہ ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا جاتا ہے راہ خدا میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو۔ دیکھو کیسا خطاب ہے، اہل ایمان سے خطاب ہے، اس میں منافقین نہیں ہے۔ اثاقلتم الی الارض، زمین سے چمٹ جاتے ہو، جنگ کے لیے نکلنا نہیں چاہتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کی جگہ تم دنیاوی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہو؟ ان دونوں میں تصادم ہونے کی شکل میں، یا دنیا کو اختیار کرو یا آخرت کو اختیار کرو۔ پہلے بتایا آپ کو کہ بہت سی جگہ ہیں جہاں پر کوئی تصادم نہیں ہوتا، دنیا و آخرت دونوں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، اور اس کا باقی حصہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔